میں ٹپ نہیں لیتی سر، پریشانی سے کہہ کر وہ جلدی سے چلی گئی۔ کل ہی تو وہ اس ہوٹل میں ویٹریس کی جاب پر آئی تھی۔ آج اس نے رضا حیدر کو ڈنر سرو کیا تو وہ ہزاروں کی ٹپ دینے لگا، لیکن انیزی نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ رضا حیدر MNA تھا، جس کے لیے عورت محض دل بہلانے کا سامان تھی۔ دوپٹے کے حالے میں لپٹی معصوم سی انیزے کو اس نے 20,000 کی ٹپ دینی چاہی۔ اس نے فوراً منع کر دیا۔ یہ لڑکیوں کے نمبر بڑھانے کے طریقے، اب میرے سامنے ستی ساوتری بنے گی۔ عورت کے لیے اس کے خیالات اتنے ہی گھٹیا تھے۔ سنو مینیجر، میرے لیے روم بک کرو اور اس لڑکی کو وہاں بھیج دینا۔ رضا حیدر نے نوٹوں کی گڈی مینیجر کو دیتے ہوئے حکم دیا۔ رضا حیدر روم میں انیزے کا ویٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی مینیجر بے ہوش انیزے کو روم میں لے کر آیا، اسی وقت میڈیا والے بھی وہاں آن پہنچے تھے۔ ان کو جیسے پہلے ہی خبر تھی۔ رضا حیدر ویسے بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں اکثر ملوث پایا جاتا تھا، اور اس کے حریف نے میڈیا والوں کو خبر پہنچا دی تھی، مگر رضا حیدر ابھی تک میڈیا کی آمد سے بے خبر تھا۔ مینیجر انیزے کو صوفے پر لٹا کر جا چکا تھا۔ رضا حیدر سگریٹ کا کش لیتا اس کے برابر صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ انیزے ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے ویٹرس والے لباس کے اوپر حجاب پہنا ہوا تھا، اور زندگی میں پہلی بار شاید رضا حیدر نے کوئی لڑکی حجاب میں دیکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں انیزے کے لیے ایک الگ سی کیفیت جاگی تھی، مگر پھر وہ سر جھٹکتا اپنے ہر خیال کو رد کر چکا تھا، کیونکہ سبھی لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وہ وحشت سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اٹھ کر ونڈو میں آ گیا تھا۔ انیزے ہوش میں آ چکی تھی اور خود کو عجیب سی جگہ پر دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ تم میرے پاس ہو میری جان، کیونکہ تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت ملے گی۔ اس کے بدلے میں بس آج کی رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا اور انیزے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ پلیز، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے جانے دیں۔ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر جانا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں تم لڑکیوں کے، صرف اپنے دام بڑھانے چاہ رہی ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، بولو تمہاری کیا قیمت ہے، مگر میرے سامنے تمہارے یہ نخرے نہیں چلیں گے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کا حجاب کھینچنے لگا تھا۔ جب وہ دور ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں انیزے کے گلے میں پہنا ہوا اس کے ہوٹل کا ID کارڈ آ گیا تھا۔ انیزے سلطان ولد سلطان گوندل، اس نے اونچی آواز میں اس کا نام پڑھا تھا۔ رضا حیدر نے بہت غور سے انیزے کی طرف دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ میں ویٹرس ہوں، یہاں مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری ماما بیمار ہیں اور میں جاب کے لیے آئی تھی۔ ابھی میری ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی، ورنہ میں کہیں اور جاب کر لیتی۔ کپ کپاتے لبوں سے وہ بمشکل ہچکیاں لیتے بول پائی تھی۔ اور تمہاری ماں، ان کا کیا نام ہے؟ ثروت زہرا۔ اور انیزے کا اپنی ماں کا نام لینا اور ادھر رضا حیدر کے تیور بدلے تھے۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں اور ایک دم ہی غصہ اود کر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا وہ کارڈ اچھی طرح سے مسل دیا تھا، جیسے وہ اپنے کسی حریف کی گردن دبا رہا ہو۔ تو تم سلطان گوندل کی بیٹی ہو؟ ہاں، مگر میرے بابا کی تو بہت سال پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تبھی رضا حیدر کا فون بجا تھا۔ اس کا سیکرٹری فون کر رہا تھا۔ سر، باہر میڈیا والے آئے ہیں، ان کو کسی نے بتا دیا ہے آپ کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم لوگ میڈیا والوں کو ادھر گھیر کر کھڑے ہیں، آپ پچھلے ہوٹل کے دروازے سے نکلیں، مینیجر آ رہا ہے، وہ آپ کو گاڑی تک چھوڑ آئے گا۔ وہ باہر نکلا تھا۔ انیزے ابھی تک وہیں تھی۔ میڈیا والے کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتے تھے۔ رضا حیدر جو خود کو بچا کر وہاں سے بھاگ رہا تھا، اچانک ہی کسی خیال کے تحت وہ رکا تھا اور اس کمرے کی طرف آیا تھا۔ سر، آپ کمرے کی طرف مت جائیے، وہ لوگ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ مینیجر کو اس نے ڈپٹا تھا اور کمرے میں آیا تھا۔ انیزہ کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ انیزہ سارے راستے روتے ہوئے آئی تھی۔ چپ کر جاؤ، مجھے تمہاری آواز نہ آئے اب۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میری ماما بہت پریشان ہوں گی میرے لیے۔ وہ ہاسپٹل میں ہیں اور مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ کس ہاسپٹل میں ہیں؟ رضا حیدر نے اس کے بتائے گئے ایڈریس پر اسے اتارا تھا۔ اپنے بندوں کو فون کر کے کچھ ہدایات دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ انیزہ اپنی جان خلاصی ہونے پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ شخص اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ نہ جانے اس کی ماں کی کون سی نیکی تھی جو کام آئی تھی، اور وہ جانور اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ ہسپتال کے اندر جانے کے بجائے باہر بینچ پر بیٹھی تھی اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ آس پاس کافی لوگوں نے رک کر اسے دیکھا تھا، مگر اس تک آیا کوئی نہیں تھا۔ سبھی اپنے اپنے مسائل میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ انیزہ کے رونے پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ کافی دیر تک رو لینے کے بعد اپنا دل ہلکا کر کے ہسپتال کے اندر آئی تھی، جہاں ثروت بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے بیٹا، آج تو نے اتنی دیر کر دی؟ بس ماما، کام زیادہ تھا۔ آپ کیسی ہیں؟
میں ٹھیک ہوں، تجھے دیکھ لیا اب تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کیا بات ہے انیزے، آج تو مجھے کچھ روئی روئی سی لگی ہے۔ اور وہ ماں کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ کیا ہوا انیزے، کچھ ہوا ہے؟ ماما کچھ ہوا تو نہیں ہے، بس آپ کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ جہاں میں کام کر رہی ہوں وہاں سے مجھے کیا ہی مل جائے گا۔ انیزے، میں نے تجھے پہلے بھی کہا تجھے میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں ٹھیک ہوں اور اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ بس اللہ پر چھوڑ دو اور بس اپنا خیال رکھو۔ اور میں نے تو پہلے بھی تجھے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے کوئی نوکری کرنے کی۔ ماما نوکری نہیں کروں گی تو کھائیں گے کہاں سے؟ ماما مجھے آپ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو میرے لیے کچھ بھی مت کر میری جان، نہ کام کر، اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور بس۔ ماما آپ یہاں بستر پر اتنی تکلیف میں ہیں اور میں پڑھائیاں کروں؟ مجھ سے ہو سکیں گی پڑھائیاں؟ وہ ایک دفعہ پھر سے رو دی تھی۔ اچھا ادھر میرے پاس آؤ۔ ثروت بیگم نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ تم نے کچھ کھایا؟ ہاں میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ انیزے نے جھوٹ بولا تھا، جبکہ اس نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اگلے دن انیزے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ وہاں دوبارہ چلی جائے۔ کتنی مشکل سے یہ نوکری ملی تھی اور وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور جتنا کچھ ہو چکا تھا اب اس کا دل اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ فجر کے وقت کہیں اس کی آنکھ لگی تھی۔ تقریباً 10 بجے وہ دوبارہ اٹھی تھی تو اس کی ماں ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے اور ماما کے لیے کچھ ناشتے کے لیے لینے جانا چاہتی تھی۔ انیزے جب ہاسپٹل سے باہر نکلی تبھی رضا حیدر اپنی گاڑی پر ہسپتال میں آیا تھا۔ وہ سیدھا ثروت بیگم کے پاس گیا تھا۔ ثروت بیگم اس کو دیکھ کر اچانک سے اٹھ بیٹھی تھی۔ رضا میرا بچہ؟ ہاں میں رضا حیدر وڑائچ کا بیٹا اور ثروت زہرا کا بھتیجا۔ رضا حیدر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ثروت کو ایسے لگا تھا جیسے اس کا بھتیجا اس سے ملنے نہیں بلکہ اس سے پرانا حساب لینے آیا ہے۔ کیوں کیا تھا آپ نے پھپھو؟ آخر کیوں؟ کیا بات کر رہے ہو رضا؟ پھپھو سے ملو گے نہیں؟ تو مجھ سے ملنے نہیں آئے، مجھ سے لڑائی کرنے آئے ہو؟ میں آپ سے صرف پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے وہ سب کیوں کیا تھا؟ اتنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر آپ نے اس جھونپڑی کو کیوں چنا تھا؟ آپ کی وجہ سے میرا اور بابا کا سر شرم سے جھک گیا۔ ہم آج بھی کہیں سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے پھپھو۔ آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی نا، آپ تو مجھ پر جان دیتی تھی، پھر آپ نے وہ سب کیوں کیا؟ میرا بچہ پلیز ایسی باتیں نہ کرو، ادھر آؤ میرے پاس۔ ثروت بیگم نے ہاتھ بڑھایا تھا جسے رضا حیدر نے تھام لیا تھا اور وہ ان کے قریب بیڈ پر آن بیٹھا تھا۔ کوئی بھی اس وقت رضا حیدر کا یہ روپ دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ سب کے ساتھ وہ نفرت اور غصے سے بات کرنے والا رضا اس وقت وہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ ثروت بیگم نے بھتیجے کو گلے سے لگایا تھا اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ کتنے بڑے ہو گئے ہو نا، اب تو میری آغوش میں بھی پورے نہیں آ رہے۔ یاد ہے پوری رات تمہیں گود میں لے کر سلاتی تھی؟ مجھے تو یاد ہے مگر آپ کو سب بھول گیا تھا۔ وہ بے رخی سے ان سے دور ہوا تھا۔ رضا کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے علاج کا انتظام کر دیا ہے، آپ کا علاج یہاں کے اچھے ہاسپٹل میں ہوگا۔ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے رضا، میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ثروت زہرا اور ثروت بیگم جیسے ماضی میں کھوسی گئی تھی، وہ ایسے ہی اپنی پھپھو کا نام بچپن میں لیتا تھا۔ ثروت بیگم کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے اور رضا نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے گلے سے لگا لیا تھا۔ بے شک مجھے آپ پر بہت غصہ ہے، مگر میں آپ سے کبھی بھی نفرت نہیں کر پایا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا جیسے بابا آپ سے نفرت کرتے ہیں میں بھی آپ سے نفرت کرتا ہوں، مگر میں ناکام ہوا۔ میں آپ سے آج بھی اتنی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا، اور آپ کے جانے کے بعد میری زندگی میں کتنی ویرانی ہو گئی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تبھی پیچھے سے انیزے آئی تھی اور رضا حیدر کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ارے انیزے آؤ، یہ دیکھو، یہ تمہارے حیدر ماموں کا بیٹا ہے رضا۔ ادھر جاتے ہو نا تو میں اکثر۔ وہ رضا حیدر کو سامنے دیکھ کر اس کے جیسے پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ رضا نے اسے دیکھ کر چہرہ جھکا لیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر پایا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک وہاں رکا۔ آپ کو دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا، میں ڈرائیور یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اور یہ لے موبائل، آپ اس موبائل پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی وقت، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، ورنہ میں ضرور آپ کے پاس تھوڑی دیر اور رکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ماما یہ کون تھا؟ بیٹا یہ تمہارے ماموں۔ بھاڑ میں گئے ماموں۔ ماما یہ بہت گندا انسان ہے، آپ نہیں جانتی اسے۔ بیٹا میں جانتی ہوں، بھتیجا ہے میرا اور یہ بہت اچھا ہے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟
بڑا ہے وہ تم سے، عزت سے بات کرو۔ ثروت بیگم نے بیٹی کو ڈانٹا تھا، اور وہ اب ان کو کیا بتاتی کہ ان کے بھتیجے کے کرتوت کیا ہیں۔ ماما، آپ ان سے دوبارہ رابطہ نہیں کریں گی اور ہم ان کی کوئی ہیلپ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے بھی یہی سوچا، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ تو بس میں نے اسے منع کر دیا۔ منع نہیں کیا، اس کا دل خراب ہوتا، اور وہ پتہ نہیں وہ میرے پاس بیٹھا کیوں نہیں۔ اچانک آیا اور اچانک چلا بھی گیا۔ ابھی تو میں نے اس سے ڈھیروں باتیں کرنی تھی، اور انیزے جانتی تھی وہ اچانک کیوں اٹھ کر گیا ہے۔ وہ انیزے کی وجہ سے گیا تھا۔ سکندر وڑائچ اس علاقے کے جانے مانے جاگیردار تھے۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا حیدر وڑائچ اور چھوٹی بیٹی ثروت زہرا۔ سکندر خود بھی ایک عیاش قسم کا آدمی تھا، اور آگے اس کا بیٹا بھی۔ حیدر باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بالکل باپ کے جیسا ہی بنا تھا، جبکہ ثروت کو آئے دن باپ اور بھائی کی عیاشیوں کی خبریں ملتی اور وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ جاتی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کا کلاس فیلو سلطان اسے پسند کرتا تھا، مگر سلطان ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ثروت کو ذرا بھی امید نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ سلطان کے لیے مان جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ثروت نے ڈرتے ڈرتے باپ کے سامنے بات کی تھی۔ سکندر وڑائچ تو جیسے ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ بیٹی کے منہ پر دے مارا تھا۔ بے شرم لڑکی، باپ کے سامنے زبان لڑاتی ہے، تجھے شرم نہ آئی ایسی بات کہتے؟ ثروت منہ پر ہاتھ رکھے خاموش آنسو بہاتی سر جھکائے کھڑی تھی۔ تمہارے چچا کے بیٹے کے ساتھ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اور اسی مہینے میں تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ اور چچا کے بیٹے کے نام پر اس نے سر اٹھا کر حیرت سے باپ کو دیکھا تھا۔ وہ ثروت سے 10 سال بڑا تھا۔ پہلے 2 عورتوں کو وہ چھوڑ چکا تھا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور اب سکندر کے بھائی نے بھتیجی کا رشتہ مانگا تھا۔ سکندر کو بھلا کیا اعتراض ہوتا، کیونکہ اگر ثروت کی شادی وہ یوسف سے کر دیتے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ثروت کی کوئی زمین اپنے نام نہیں کروائیں گے، اور یہ بھی یوسف کی چال تھی۔ اس کا پہلے دن سے ہی ثروت پر دل بے ایمان تھا، مگر ثروت اس سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس کی شادی ادھر نہیں ہو سکی تھی۔ اور اب اس کا تایا مان گیا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے تایا کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کا لالچی تایا بیٹی کی جائیداد کسی صورت اسے نہ دیتا، اور یوں اس کا آنن فانن نکاح طے پایا تھا۔ ثروت کے پاس اور کوئی حل نہیں بچا تھا۔ ثروت کی ماں نے خود بیٹی کو سلطان کے ساتھ بھگا دیا تھا۔ سلطان نے ثروت کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور وہ اسے لے کر آزاد کشمیر چلا گیا تھا۔ سکندر وڑائچ کو جب بیٹی کے بھاگ جانے کا علم ہوا تو اس نے پہلی گولی سے بیوی کی کھوپڑی اڑا دی تھی۔ حیدر وڑائچ مارا مارا ثروت کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے پورے شہر میں اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تھا، اور سب کو ایک ہی حکم دیا تھا، جہاں وہ دونوں نظر آئیں گولی سے اڑا دو، مگر وہ یہاں ہوتے تو ان کو ملتے۔ اور جب یوسف کو ثروت کے بھاگ جانے کا علم ہوا تو وہ تو جیسے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس کا برسوں کا خواب جو پورا ہونے جا رہا تھا، اس کے تایا کی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ مٹی میں مل گیا تھا۔ وہ تو کل سے جشن منا رہا تھا۔ اس کے ڈیرے پر شراب کی محفلیں سجی تھیں، اور اس خبر نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ اپنے تایا کے گھر آیا تھا۔ تایا، تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر بھگایا ہے، صرف اس لیے کہ تیرے اندر بے ایمانی آ گئی تھی، تیرے اندر لالچ آ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو یوسف؟ میرے اندر کون سا لالچ آیا تھا؟ وہ ناہنجار میرا منہ کالا کر کے چلی گئی ہے، وجہ اس کی کہ تم اسے جا کر ڈھونڈو۔ حیدر کے ساتھ مل کر تم یہاں مجھ سے لڑنے آ گئے ہو۔ ہاں، میں تجھ سے لڑنے آ گیا۔ اگر تو نے میری بیٹی کو لگام میں ڈالا ہوتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، اس لیے تمہیں تو آج میں نہیں چھوڑنے والا۔ اسے بھی ڈھونڈ لوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہارا حساب چکتا کر دوں گا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو یوسف؟ میں تمہارا تایا ہوں۔ ارے بھاڑ میں گیا تایا۔ یوسف نے شراب پی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ سوچنے سمجھنے کی ہر حس گنوا چکا تھا۔ اس نے بندوق کا رخ تایا کی طرف موڑا، اور ٹریگر دبانے کی دیر تھی کہ سکندر وڑائچ بے جان ہو کر زمین پر گرا تھا۔ حیدر جو بہن کو ڈھونڈنے نکلا تھا، ماں اور باپ دونوں کی موت کی خبریں سن کر واپس آیا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے اس کی ماں اور باپ کی تدفین کو۔ ابھی تک حیدر خاموش تھا۔ اس نے اپنے چچا اور یوسف سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا تھا، اور یوسف حیران تھا کہ حیدر خاموش کیوں تھا، مگر وہ خاموش نہیں تھا۔ اس نے پورا پلان کر لیا تھا۔ حیدر نے اپنے خاص بندے کو حکم دیا تھا کہ کسی بھی طرح یوسف کو ختم کر دے، اور اس رات جب یوسف گھر سے نکلا تھا تو اس کی گاڑی کو ٹرک کی ایک زوردار ٹکر لگی تھی، اور گاڑی کے ساتھ یوسف کا بدن بھی کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ یوں لمحوں میں ایک بھرا پورا خاندان اجڑ کر رہ گیا تھا۔ جب یہ سب ہوا تو رضا حیدر 10 سال کا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دادا اور دادی کی لاشیں دیکھی تھیں، اپنے باپ کو پریشان دیکھا تھا، اور اس سب کے بعد اس کا باپ رضا کی ماں پر چلاتا تھا، اور اس کی ماں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ رضا کو لگتا تھا اس کی جان سے پیاری پھپھو کی وجہ سے
اس کے گھر پر اتنی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اس پر جان چھڑکنے والا دادا اس طرح سے چلا گیا تھا، اس کا باپ دن میں کوئی 1000 بار ایک ہی گردان کرتا تھا۔ ثروت مجھے جدھر مل گئی میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں پھپھو کے لیے نفرت بڑھتی گئی تھی۔ وقت بدلا تھا، رضا جوان ہو گیا تھا۔ رضا کی عادتیں بھی اپنے باپ دادا کی جیسی ہی تھیں، وہ بھی عیش و عشرت کی زندگی کو پسند کرتا تھا، مگر ایک تبدیلی تھی، وہ ماں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ اس نے ماں کے بے حد اصرار پر بھی شادی نہیں کی تھی۔ شاید وہ گھر بسانا ہی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ عورت گھر بساتی نہیں ہے بلکہ اجاڑتی ہے، جیسے اس کی پھوپھو نے اس کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ بیٹا، ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ چلیں ٹھیک ہے ماما، جب مجھے کوئی عورت ایسی ملے گی کہ مجھے لگے گا وہ گھر بسائے گی تو میں کر لوں گا بیاہ، مگر اب میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ رضا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ شادی تو ضروری ہے نا؟ تم نے کہا تھا الیکشن ہو جائیں پھر کر لیں گے، اب الیکشن بھی ہو گئے ہیں۔ خیر سے تم ایم این اے بن گئے ہو، اب کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ اماں کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ کوئی ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی کہ رضا حیدر اسے پسند کرے گا، وہ ناک چڑھاتا بولا تھا۔ کیا پتہ پیدا ہو چکی ہو؟ رضا کی ماں نے بیٹے سے لاڈ کیا تھا۔ رضا، تمہارے بابا ہوتے نا، وہی تمہیں سیدھا کرتے، میری تو تم سنتے ہی نہیں ہو۔ زرینہ بیگم اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ باپ کے ذکر پر رضا حیدر اداس ہوا تھا۔ 2 سال پہلے ہی حیدر کو اچانک اٹیک ہوا تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے رضا سے وعدہ لیا تھا کہ اگر کبھی ثروت یا اس کا شوہر اسے ملے تو وہ ان سے اپنے باپ اور دادا کی غیرت کا بدلہ ضرور لے گا، اور رضا نے باپ سے وعدہ کیا تھا، مگر رضا کو یقین تھا اگر اس کی پھپھو اس کے سامنے آ جائیں گی تو وہ اپنے باپ کی طرح شفاق نہیں بن سکے گا۔ مگر اس وقت باپ سے اس نے وعدہ کر لیا تھا، اور ان 2 سالوں میں اس نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ پھپھو کو ڈھونڈتا، اور اس دن وہ اچانک ہی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس رات ہوٹل سے واپسی پر وہ پوری رات سو نہیں سکا تھا۔ وہ چاہتا تو لمحوں میں اپنی پھپھو اور اس کی بیٹی کو ختم کر دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ اس نے کتنی بار اپنے بندوں کو فون کرنے کے لیے فون اٹھایا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی پھپھو کو مروا سکتا۔ ہاں، اگر سلطان گودل اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو شاید اس کو وہ مارنے میں لمحہ نہ لگاتا۔ غصے میں اس نے فون دور پھینکا تھا اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا دی تھی، اور آنکھیں بند کرتے ہی انیزے کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں میں آیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس سے بھی زیادہ حسین چہرے میں اپنے پیروں تلے رون چکا ہوں، یہ کیوں پھر اتنا میرے حواسوں پر چھا گئی ہے؟ وہ اپنے فارم ہاؤس سے اٹھ کر سیدھا گھر آیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زرینہ بیگم کمرے سے نکلی تھی۔ آ گئے تم رضا؟ جی اماں، آ گیا ہوں۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ جس ماں کا بیٹا آدھی آدھی رات کو گھر نہ آئے، میڈیا پر عجیب و غریب اس کے بارے میں خبریں چل رہی ہوں، وہ ماں کیسے سو سکتی ہے؟ ارے اماں، آپ کو تو پتہ ہے میڈیا والے بکواس کرتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین نہ کیا کریں۔ ہاں مجھے پتہ ہے میڈیا والے بکواس کرتے ہیں، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے۔ زرینہ بیگم نے ہمیشہ حقیقت سے نظریں چرائی تھیں، آج بھلا وہ کیسے نظر انداز نہ کرتی؟ کیا بات ہے رضا، تم پریشان لگ رہے ہو؟ اماں، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ ثروت پھوپھو کیسی تھیں؟ اور ثروت کا آج برسوں بعد کسی نے نام لیا تھا زرینہ کے سامنے۔ وہ حیرانی سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ثروت ایک اچھی لڑکی تھی، تجھ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ پھر انہوں نے وہ سب کیوں کیا؟ وہ اگر اچھی لڑکی تھیں تو پھر اس نے وہ سب کیوں کیا؟ اماں مجھے بتائیں۔ بیٹا، اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی یہی کرتی۔ اور ماں کی بات پر وہ حیرانی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے باپ اور دادا نے ثروت کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اگر کسی کو پسند کرتی تھی نہ کرتے اس کی ادھر شادی، کیونکہ بیٹی کی پسند کی شادی کروانے سے تو تم مردوں کی ناک نیچے ہو جاتی ہے، بیٹیاں تو پیروں کی جوتی۔ تجھے بھی پتا ہے تو چھوٹا تو نہیں تھا، 10 سال کا تھا، 10 سال کا بچہ چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ میرے لیے تو وہ میری جان سے پیاری پھپھو تھی، مگر آپ مجھے بتائیں نا، آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ پھپھو نے جو کیا ٹھیک کیا؟ تم اس وقت چھوٹے تھے، تم نہیں جانتے تھے، مگر میں یوسف کو جانتی ہوں۔ وہ ایک نمبر کا عیاش اور گھٹیا شخص تھا، بیوی کو پیروں کی جوتی سمجھتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی اس کی مار پیٹ کی وجہ سے مر گئی تھی، اور دوسری اس کی مار پیٹ سے ڈر کر اسے چھوڑ چکی تھی، اور ثروت کے ساتھ بھی اس نے وہی سلوک کرنا تھا۔ اور تمہارے دادا نے صرف اس لالچ میں اپنی پھول سی بیٹی کا رشتہ بھتیجے کو دے دیا کہ وہ بدلے میں ثروت کے نام پر جو زمین تھی وہ اس کا حساب نہ مانگتا۔ تمہارے باپ اور دادا نے تمہاری پھپھو کو انسان نہیں جانور سمجھا تھا، اور ثروت نے اچھا کیا جو اپنے لیے اسٹینڈ لیا۔ میں تو ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں رہے وہ خوش رہے۔ اماں، آپ نے آج تک مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ میں کیسے بتاتی رضا؟ تجھے پتا ہے تیرے باپ کا،
وہ مجھے اس گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ نہ لگاتے۔ تمہارے باپ کے سامنے میری اتنی ہی عزت تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے باپ کی غلامی کی ہے، بیوی کا درجہ تو انہوں نے مجھے کبھی دیا ہی نہیں ہے۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ تو میری ملکہ عالیہ ہیں۔ وہ ماں کے قریب ہوتے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈال گیا تھا۔ بس رضا، تو ہی میری زندگی کا خوبصورت تحفہ ہے۔ اللہ نے تجھ جیسا بیٹا دے کر میری زندگی کی ساری تکلیفیں دور کر دی ہیں۔ بس مجھ سے ہی کوتاہی ہوئی ہے ایک۔ آپ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ ارے نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ تم بتاؤ، آج اتنے عرصے بعد پھپھو کا ذکر کیوں کر دیا؟ وہ اصل میں آج میں پھپھو سے ملا ہوں۔ وہ جو پہلے بتانا نہیں چاہتا تھا، اب نہ جانے کیا دل میں آئی کہ بتا دیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم سروت سے ملے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ کیسی ہے؟ مجھے بھی لے چلو۔ میں خود نہیں ملا، مگر مجھے پتہ چلا ہے وہ ادھر سرکاری ہسپتال میں داخل ہیں اور ان کو کینسر ہے۔ کیا سروت کو کینسر ہے؟ اس کا شوہر اور بچے؟ زرینہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ایک لمحے میں اپنی بچپن کی سہیلی کے پاس پہنچ جاتی۔ اماں میں نہیں لے جا سکتا آپ کو، اور ان کے شوہر کا تو برسوں پہلے انتقال ہو گیا، اور ایک بیٹی ہے ان کی۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے وہ جہاں ملیں گی میں ان کو قتل کروا دوں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو رضا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے اماں، آپ کو بھی پتہ ہے میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اچھا مجھے لے چلو نا وہاں ان سے ملنے۔ نہیں، ابھی نہیں لے جا سکتا، کچھ دنوں میں لے جاؤں گا۔ رضا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا اماں، آپ آرام کریں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رضا نے آج تک اتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسی راتیں گزاری تھیں، اسے آج تک شرمندگی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اسے کبھی اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ اس سے لگتا تھا وہ تھے ہی ایسی پیسوں پر بک جانے والیاں، مگر آج زندگی میں پہلی بار اسے پچھتاوا ہو رہا تھا اپنے کیے پر۔ کاش وہ انیزے کو کبھی دیکھتا ہی نہ، وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائے گا۔ پوری رات وہ سوچتا رہا تھا، اوپر سے اس نے ماں کو بھی بتا دیا تھا۔ رات بھر اس نے سوچا تھا، وہ پھپھو سے محبت کرتا تھا اور وہ ان کی نظروں میں گر نہیں سکتا تھا جو اس نے انیزہ کے ساتھ گھٹیا حرکت کی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ پھپھو سے ملنے آیا تھا، اور اس کے بعد جانے سے 1 گھنٹے بعد ہی سروت بیگم کو شہر کے سب سے مہنگے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ سٹاف نے ان کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ ان کو VIP روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور سروت بیگم کے لیے اسپیشل پروٹوکول کا آرڈر تھا۔ انیزہ اس گھٹیا شخص کی یہ مہربانیاں لینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اب چپ تھی اور ماں کو اس کی اصلیت بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ شام کو زرینہ بیگم رضا کے ساتھ ان سے ملنے آئی تھی، اور آج 20 سال بعد وہ نند بھابھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ تم رو مت سروت، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زرینہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اور یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ تمہیں پتہ ہے 2 سال پہلے تمہارے بھائی جان بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاں مجھے پتہ چلا تھا، میرا بہت دل چاہا تھا کہ میں آؤں، ان کو آخری دفعہ دیکھوں، مگر پھر ہمت نہیں ہوئی مجھ میں۔ میری وجہ سے کتنا سب خراب ہو گیا تھا۔ میری وجہ سے اماں جان کو بابا نے مار دیا۔ یہ خبر مجھے یہاں سے جانے کے 5 سال بعد ملی تھی، اور یقین جانیے میں کتنے سال آرام سے سو نہیں سکی تھی۔ میں وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی بھابھی، مگر میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے سروت، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اماں جان سے کہا تھا کہ وہ تمہیں سلطان کے ساتھ بھگا دیں۔ آپ نے کہا تھا بھابھی؟ ہاں میں نے کہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا، جب تمہیں بابا نے کمرے میں بند کر دیا تھا تو میں اور اماں شاپنگ کے بہانے سلطان سے ملنے گئی تھی، مگر مجھے تو سلطان نے کبھی یہ بات نہیں بتائی۔ ہم نے اسے قسم دی تھی کہ وہ ہمارا نام نہیں لے گا، کیونکہ اگر اماں کو بابا جان مار سکتے تھے تو سوچو میرا کیا کرتے۔ تمہارے بھائی جان، تم تو جانتی ہو سب کو، اس لیے پھر میں چھپی رہی تھی، اور تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ جو مرد بیٹیوں کو گائے بھینسیں سمجھ کر سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے تمہاری کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے، تم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ مگر سلطان، اسے کیا ہوا؟ اور تم لوگ تو یہاں پر رہتے نہیں تھے۔ ہاں ہم لوگ یہاں پر نہیں رہتے تھے، ہم لوگ آزاد کشمیر چلے گئے تھے، وہاں پر ایک سٹور پر نوکری کرنے لگ گیا تھا۔ 5 سال پہلے سلطان کو بخار ہوا تھا، اور اسی بخار نے اس کی جان لے لی، اور ان کے جانے کے بعد میرا وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر میں آنزے کو لے کر یہاں آ گئی۔ یہاں سلطان کا اپنا گھر تھا تو میں وہاں شفٹ ہو گئی۔ انیزے، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ سروت ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے۔ انہوں نے اٹھ کر انیزے کو گلے سے لگایا تھا، اس کا ماتھا چوما تھا۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہو۔ انہوں نے دوبارہ سے انیزے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔
جبکہ سامنے صوفے پر بیٹھے رضا کی وجہ سے ابھی تک آنیزے کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی اور اپنی ماں کے علاوہ یہ پہلی لڑکی تھی جسے رضا نے چادر میں دیکھا تھا، ورنہ اس کے سرکل میں لڑکیاں چادر تو کیا کبھی دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی۔ آنیزے کو میں اپنے گھر لے جاتی ہوں سروت، اگر تمہیں مسئلہ نہ ہو تو۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں آپ کے ساتھ جانا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ آنیزے ان کا ہاتھ جھٹکتی فوراً ماں سے لگ گئی تھی۔ ارے بیٹا، میں تمہاری ممانی ہوں، وہ تمہارا گھر ہے، اور یہ دیکھو تمہارے رضا بھائی ہیں۔ انہوں نے رضا سے آنیزے کا تعارف کروایا تھا اور آنیزے نے نفرت سے رضا کو دیکھا تھا، جبکہ رضا چہرہ موڑ گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ ان کے پاس بیٹھی رہی تھی اور پھر وہ اٹھ کر چلی گئی تھی، مگر پھر آنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اگلے دن زرینہ بیگم نے ان کا ناشتہ گھر سے بھجوایا تھا۔ اب 3 ٹائم کا کھانا گھر سے ہی آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ آئی تھیں اور اپنے ساتھ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز بھی لے کر آئی تھیں۔ آنیزے بیٹا، تم میرے ساتھ نہیں جا رہی تھیں تو میں تمہارے لیے ساری شاپنگ کر کے لائی ہوں۔ یہاں ہسپتال میں اب تم کپڑے تو لے کر نہیں آئی ہوگی، میں نے سوچا میں تمہارے لیے کپڑے لے چلتی ہوں۔ مگر آنیزے نے بیگز کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کپڑے ہیں۔ مجھے پتا ہے چندا، آپ کے پاس کپڑے ہیں، میں اپنے شوق سے لے کر آئی ہوں۔ میرے پاس اپنی تو کوئی بیٹی ہے نہیں، اور مجھے پتا ہے مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا۔ اپنی ماں سے پوچھو کتنی دعائیں مانگی میں نے اللہ سے کہ مجھے بھی ایک بیٹی دے دے۔ اچھا ہی ہوا کہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو میری ماما کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ نفرت سے بولی تھی اور زرینہ بیگم جیسے چپ ہو گئی تھی، کیونکہ آنیزے کی بات تو بالکل سچ تھی۔ اس کے بعد رضا اس سے ملنے نہیں آیا تھا، بس زرینہ ہی ان سے ملنے آتی تھی۔ ڈاکٹر ثروت بیگم کا علاج کر رہے تھے، مگر ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے رضا سے کہا تھا کہ وہ ان کو لے کر امریکہ چلا جائے۔ ثروت بیگم نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی، مگر رضا حیدر نے ان کی ایک نہیں سنی تھی اور ان کے جانے کا انتظام مکمل کر لیا تھا۔ 2 دن بعد رضا نے ثروت بیگم کو اپنے ساتھ امریکہ لے جانا تھا۔ بھابھی، میں نہیں جانا چاہتی، آپ لوگ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ اور آنیزے میرے پیچھے وہ کیسے رہے گی؟ آنیزے کے پاس میں ہوں نا ثروت، کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ اور میں تم سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تم سے آنیزے کا اپنے رضا کے لیے رشتہ مانگ رہی ہوں۔ ثروت، خدا کے لیے اپنی بیٹی کو میری جھولی میں ڈال دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یا پچھلی نسلوں میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، میں آنیزے کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ مگر بھابھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ رضا مجھ سے نہ بھی کرے لیکن وہ آنیزہ کے بابا سے نفرت کرتا ہے۔ اگر کل کو اس نے ایسا کچھ نہیں ہے، میں رضا کو جانتی ہوں، وہ باقیوں سے مختلف ہے۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں آنیزے کو کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں چاہتی ہوں تمہارے جانے سے پہلے ہم آنیزے اور رضا کا نکاح کر دیں۔ ٹھیک ہے بھابھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور 2 دن بعد ویسے بھی تم جا رہی ہو تو میں نے رضا سے بات کی ہے کہ تمہیں گھر لے جائیں اور گھر پر ہی ہم آنیزے کا نکاح کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس دن زرینہ بیگم ثروت بیگم کو لے کر اپنے ساتھ گھر آئی تھیں۔ وہ آج برسوں بعد اپنے گھر آئی تھیں، وہ گھر جہاں ثروت بیگم نے اپنا بچپن گزارا تھا، مگر آج وہ گھر بالکل ویران تھا۔ نہ اس کے ماں باپ تھے، نہ ہی اس کا بھائی تھا۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں مگر آنیزے ابھی تک بے خبر تھی۔ ثروت بیگم نے آنیزے کو پاس بٹھا کر اس سے بات کی تھی اور وہ تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ ماما، میں اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، وہ ایک عیاش قسم کا انسان ہے، اس جیسے گھٹیا کردار والا مرد میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ممانی جان کو انکار کر دیں۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو آنیزے؟ رضا بہت اچھا لڑکا ہے، وہ چھوٹا سا تھا تب سے میں اسے جانتی ہوں، اور نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، میں کیسے ان کو منع کر دوں؟ ثروت بیگم پریشان ہو گئی تھی اور آنیزے کے پاس تو اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ اگر انکار کرتی تو اس کی ماں کا علاج نہ ہوتا، کیونکہ اسے ڈاکٹر نے یقین دلایا تھا کہ امریکہ جا کر اس کی ماما بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور یوں اس نے ماں کے کہنے پر چپ چاپ نکاح کر لیا تھا۔ اور نکاح کے بعد آنیزے نے دیکھا تھا اس کی ماں زندگی میں پہلی بار اتنی خوش تھی۔ وہ بار بار آنیزے کا کبھی ماتھا چومتی تو کبھی اس کے ہاتھ چومتی۔ اچھا ماما، اب آپ دوائی لیں اور سو جائیں۔ نہیں، آج نہ مجھے دوائی لینی ہے اور نہ ہی مجھے تمہاری کوئی ایسی بات ماننی ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، کم از کم آج کی رات تو میں سکون سے سونا چاہتی ہوں۔ اور پھر یہ سچ تھا، آج وہ دوائی لیے بنا ہی سو گئی تھی۔ آنیزے چینج کر کے جب باہر آئی، وہ واش روم میں رو رو کر آئی تھی، مگر ماں کے چہرے پر سکون دیکھ کر وہ مسکرائی تھی اور اپنی ماما کے قریب آئی تھی۔ سوتے ہوئے اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ آنیزے نے جھک کر ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، مگر اسے اپنی ماں کا جسم بہت ٹھنڈا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ان کے گال پر ہاتھ لگایا تھا۔ ماما، ماما، ماما ٹھیک ہیں آپ؟ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ نیچے لٹک گیا تھا۔
اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ باہر کو بھاگی تھی۔ وہ بھاگ کر زرینہ بیگم کے کمرے میں آئی تھی۔ سب لوگ آگے تھے اور ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ثروت بیگم آنیزے کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ آنیزے کا رو رو کر برا حال تھا۔ 3 دن ہو گئے ثروت بیگم کو گئے ہوئے، مگر آنیزے نے ابھی تک ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیا تھا۔ زرینہ بیگم اس کی منتیں کر کر کے تھک گئی تھی، مگر آنیزے بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اور آج تیسرا دن تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا بی پی بہت لو تھا۔ زرینہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ اس سے ڈرپس لگی تھیں اور شام کو وہ گھر آئی تھی۔ آنیزے بیٹا، کیوں ضد کر رہی ہو؟ تمہاری ماں کی روح کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ پتہ ہے تم سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اگر مجھ سے محبت کرتی تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتی، وہ اٹھ کر چلائی تھی۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنٹی میں نہیں رہ سکتی اپنے ماما کے بغیر۔ پہلے بابا چھوڑ کر چلے گئے اور اب وہ۔ ماما ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ ان کو پتا تھا ان کی آنیزیں نہیں رہ سکتی ان کے بنا۔ بیٹا تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے پاس ہوں نا۔ آج سے میں تمہاری ماں ہوں، ٹھیک ہے؟ اب تم رو مت۔ آپ میری ماں نہیں ہیں، آپ تو اس گھٹیا بد کردار رضا حیدر کی ماں ہیں، وہ غصے میں چلائی تھی۔ آنیزے تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہاں ایسا ہی ہے، آپ کا بیٹا وہ پیسہ دکھا کر لڑکیوں کو اٹھوا کر لے جاتا ہے اور ان کی عزتیں لوٹتا ہے۔ نہیں یقین تو اپنے بیٹے کو بلوا کر پوچھ لیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو آنیزے بیٹا؟ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اور آنیزے نے اس رات ہوٹل میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس نے سب کچھ زرینہ بیگم کو بتا دیا تھا۔ میں نے ماما کو نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی۔ برسوں بعد ان کو اپنے رشتے ملے تھے، وہ خوش تھیں تو میں خاموش رہی۔ اگر آپ میری ماں ہیں نا تو پھر مجھ سے وعدہ کریں، میں آپ کے بد کردار بیٹے کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ آپ میری اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گی۔ آنیزے خاموش ہو گئی تھی۔ تم جیسا کہو گی میں ویسے ہی کروں گی، میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہارے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کروں گی۔ انہوں نے آنیزے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ زرینہ بیگم نے بہت منتیں کر کے اسے کھانا کھلایا تھا اور اسے دوائی دے کر سلا دیا تھا۔ جب آنیزے سو گئی تو وہ اٹھ کر باہر آئی تھیں۔ ان کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ آنیزے نے اتنی بڑی بات ان کو کہی تھی، وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی ہوں گی۔ اس کا لہجہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے تبھی رضا حیدر کی گاڑی گیٹ سے اندر آئی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ چلتا ہوا گھر کے اندر آیا تھا۔ ماں کو بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ کیا ہوا اماں، خیریت ہے؟ آپ اتنی پریشان لگ رہی ہیں۔ اور رضا حیدر کو زرینہ بیگم نے ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ تم بھی ویسے ہی نکلے نا رضا، اپنے باپ کے جیسے گھٹیا اور بدکردار، عزتوں کے لٹیرے۔ مرد تو عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں رضا، مگر جو تمہارے باپ اور دادا کا وتیرہ تھا وہی تم نے کیا۔ جو کسی کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ تم ہمیشہ کہتے تھے نا کہ تمہاری پھپھو نے ایسا کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ تمہارے باپ اور دادا نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہوں گی۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، جو کسی کی عزت لوٹتے ہیں محفوظ ان کی بھی عزت نہیں رہتی۔ تمہارا فیصلہ صحیح تھا رضا، تم شادی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ کل کو تمہاری بیٹی ہوتی تو تمہاری غلطیوں کی سزا اس کو ملتی۔ اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کو غصہ آیا تھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے آنیزے نے سب سچ بتا دیا ہے، اور اب تم مجھے بتاؤ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اور آنیزے کے نام پر وہ گڑبڑا گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے وہی کہا جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ آج تک وہ بچی خاموش رہی ہے صرف اپنی ماں کی وجہ سے، مگر آج اس نے مجھے سب سچ بتا دیا۔ میں نے بھی اس سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرا بیٹا بد کردار ہے تو وہ اس کا شوہر کبھی نہیں بنے گا۔ آج تو نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے رضا حیدر، بہت شرمندہ۔ تمہارے بارے میں خبریں ہمیشہ گردش میں رہتی تھیں اور میں سمجھتی تھی میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میڈیا والے جھوٹ بات پھیلا دیتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ میری آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی ہے۔ زرینہ بیگم بیٹھ کر رونے لگی تھیں۔ رضا تڑپ کر ماں کے قدموں میں آن بیٹھا تھا۔ اماں مت کہو مجھے اماں، نہیں ہوں میں تمہاری اماں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھیں اور رضا وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر رضا حیدر سے اس دن کے بعد اس کی ماں نے بات نہیں کی تھی۔ رضا دنیا کی ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، وہ اپنی ماں کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اماں آپ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنی ساری بری حرکتیں چھوڑ دوں گا۔ مجھ سے معافی نہیں مانگو، آنیزے سے معافی مانگو جس کے ساتھ تم نے وہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ اور ہاں، اس کو اپنے ساتھ شادی کے لیے منا لو تو میں تمہاری ہر غلطی کو معاف کر دوں گی، اور تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ تم ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرو گے۔ اور یہاں آ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا آنیزے اس سے نفرت کرتی ہے اور وہ تو کبھی نہ مانتی۔
رات کے 1 بج رہے تھے مگر وہ ابھی تک لان میں ٹہل رہا تھا۔ زرینہ بیگم اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا انیسے کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے نوک کیا تھا۔ ہلکا سا نوب دبانے پر دروازہ کھل گیا تھا۔ انیسے سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور رضا کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، جسے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دیکھیں، دور رہیں، میرے قریب مت آئیں۔ انیسے پلیز ریلیکس، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، وہیں رک کر بات کریں، میرے قریب نہیں آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دور سے بات کر رہا ہوں، تم شور مت مچاؤ۔ انیسے کا رویہ دیکھتے ہوئے وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ کیسے اس سے انسیکیور محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے رویے کی تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے سر جھکائے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، اب آپ جائیں یہاں سے، انیسے نے جان چھڑانے والے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر آ گیا تھا۔ انیسے نے اسے معاف کیا تھا یا نہیں یہ تو نہیں پتا تھا، مگر اب اتنی تبدیلی ضرور آ گئی تھی اس میں کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتی تھی، ورنہ پہلے جہاں رضا ہوتا وہ وہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس دن وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب زرینہ بیگم نے اپنے بیٹے کو پکارا تھا۔ رضا، اکرم کو آج گھر چھوڑ کر جانا، مجھے تمہاری خالہ کی طرف جانا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بڑے دنوں سے کہہ رہی تھیں مگر مجھے وقت ہی نہیں مل رہا تھا، آج میں نے ضرور جانا ہے ان کی طرف۔ کیوں اماں؟ اصغر گھر پر ہوتا تو ہے، آپ اسے لے جائیں۔ ارے وہ میں تمہیں بتانا بھول گئی، اصغر کی ماں کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، وہ گاؤں گیا ہوا ہے، اس لیے میں نے اسے چھٹی دے دی تھی۔ تم اکرم کو چھوڑ جانا، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں چھوڑ جاؤں گا، وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ نہیں اماں، میں تو نہیں جاؤں گی، میں وہاں جا کر کیا کروں گی، مگر آپ جلدی آ جائیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گی۔ انہوں نے انیسے کا ماتھا چوما تھا اور چلی گئی تھیں۔ انیسے کو ان کے ساتھ انسیت ہو گئی تھی۔ وہ زرینہ بیگم کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرنے لگی تھی، سارا وقت وہ اکٹھے ہی گزارتی تھیں۔ انیسے کو ان میں اپنی ماں کی جھلک نظر آتی تھی۔ دوپہر کو 2 بجے زرینہ بیگم نے فون کیا تھا کہ وہ کھانا کھا کر شام کو ہی گھر آئیں گی، کیونکہ زرینہ بیگم کو ان کی بہن نے زبردستی روک لیا تھا۔ انہوں نے انیسے سے کہا تھا کہ وہ کھانا کھا کر سو جائے۔ تقریباً شام 4 بجے وہ گھر آیا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انیسے کمرے میں تھی اور وہ باہر لاؤنج کے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ صدیق، مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے وہیں صوفے پر بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں ملازم کو آواز دی تھی۔ انیسے جو کچن میں جا رہی تھی، اس نے اس کی آواز بخوبی سنی تھی۔ صدیق وہاں پر نہیں تھا، وہ شاید گروسری کا سامان لینے بانو کے ساتھ بازار گیا ہوا تھا اور بانو انیسے کو بتا کر گئی تھی۔ انیسے نے کچھ سوچا تھا، پھر وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے سامنے میز پر رکھ کر واپس مڑی تھی۔ میں نے صدیق کو کہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ صدیق اور بانو گروسری کے لیے گئے ہوئے ہیں، مسرت آپا پیچھے کپڑے دھو رہی ہیں، وہ بتا کر واپس مڑی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا تھا جب وہ اسے دوبارہ پکار گیا تھا۔ انیسے، اور انیسے نے رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو مجھے 1 کپ چائے بنا کر دے سکتی ہو؟ وہ چپ چاپ کچن میں جا کر اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ اس وقت اس کا اپنا دل چائے پینے کے لیے چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے بھی کپ بنا لیا تھا۔ اس کی چائے اس کے سامنے رکھ کر وہ کمرے میں جانے لگی تھی جب وہ پھر سے اسے پکار گیا تھا۔ تم میرے ساتھ بھی بیٹھ کر چائے پی سکتی ہو۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پینی، مجھے اکیلے بیٹھ کر چائے پینا زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ بے رخی سے جواب دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ تو کیا تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا؟ وہ پیچھے سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے معاف کیا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو معاف کیا جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ اللہ آپ کو اس کی سزا نہیں دے گا، مگر اللہ سے تو آپ کو ڈر ہی نہیں لگتا۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے اسے سنجیدہ لہجے میں جواب دے گئی تھی۔ اللہ سے تو سب کو ڈر لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے ڈر، وہ گڑبڑا کر بولا تھا۔ اگر آپ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے تو آپ کے عمل میں کہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ مجھے پتا ہے تم مجھے اچھا آدمی نہیں سمجھتی، اور یہ ہے بھی سچ، میں ہوں برا، مگر میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تم چاہو تو مجھے سدھار دو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ بولا تھا، اور انیسے کو غصہ آیا تھا۔ میں بھی آپ کو ایک موقع دے رہی ہوں، آپ سدھر جائیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، پر نامہ جان کو تو میرے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، وہ تنفن کرتی چلی گئی تھی۔ رات 9 بجے کے قریب زرینہ بیگم آئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ان سے بات چیت کرنے کے بعد وہ کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا مگر ابھی تک وہ جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی تھی اور پردہ ہٹا دیا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ لان کی لائٹیں جل رہی تھیں جہاں پر رضا حیدر ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہا تھا۔ لائٹوں کی مدھم روشنی میں بھی اس کے چہرے پر بکھرا اضطراب واضح تھا۔
کبھی وہ اٹھ کر چلنے لگتا تو کبھی وہ لان کی کرسی پر بیٹھ جاتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا انیسے کو اسے دیکھتے ہوئے، اور اس کی حالت ایک جیسی ہی تھی۔ وہ اتنا مضطرب کیوں تھا؟ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ وقفے سے اس نے 2-3 بار دیکھا تھا۔ ابھی تک رضا وہیں پر موجود تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کی سرخ آنکھیں اس کی بے خوابی کی گواہ تھیں۔ وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ انیسے بیٹا، کدھر ہو تم؟ ادھر آؤ۔ زرینہ بیگم نے اسے آواز لگائی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جی اماں بتائیں۔ بیٹھو ادھر، یہ دیکھو یہ ٹی وی پر۔ اور ٹی وی پر چلتی خبر دیکھ کر زرینہ بیگم خوشی سے کھل رہی تھیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میرے لیے تو کبھی نہیں بدلا، وہ یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ انہوں نے انیسے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے یقین تھا تم میرے بیٹے کو بدل دو گی، جو میں نہیں کر سکی وہ تم نے کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ سامنے اسکرین پر رضا حیدر سنجیدگی سے اس غریب عوام میں فائلز بانٹ رہا تھا، جبکہ سوشل میڈیا والے چیخ چیخ کر رضا کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ حیدر بڑائش نے جس کالونی سے غریب عوام کو نکالا تھا، وہاں پر اس نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی، اور اس سوسائٹی میں گھروں کی تعمیر ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ 1 مہینہ پہلے رضا نے غریبوں کے لیے مکان بنوانے شروع کر دیے تھے، اور پھر آج اچانک رضا نے اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا تھا وہ گھر انہی کے نام کیے جا رہے ہیں۔ رضا حیدر کو اس میں کروڑوں نہیں اربوں کا نقصان ہو رہا تھا، مگر اسے اب اپنے نقصان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ غریبوں کو ان کا حق لوٹا رہا تھا۔ ہر طرف رضا کے کامیابی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ غریب عوام جھولیاں بھر بھر کر رضا کو دعائیں دے رہے تھے، اور آج زندگی میں پہلی بار ایک الگ سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ رضا حیدر کے علاقے میں تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ ہسپتال کا ماحول یکسر بدل گیا تھا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ کام غریبوں کے لیے کیا تھا، اور غریب عوام دل سے رضا کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ رضا آج کل گھر پر کم ہی ٹکتا تھا۔ وہ رات گئے گھر آتا اور صبح سویرے ناشتہ کیے بغیر ہی نکل جاتا تھا۔ اس رات وہ کافی دنوں بعد گھر آیا تھا۔ اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ زرینہ بیگم تو بہت خوش تھیں۔ اماں میں تھکا ہوا ہوں اور آج سونا چاہتا ہوں، کل کا دن بھی میں گھر پر ہی ہوں، آپ سے صبح باتیں کروں گا، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ماں سے خدا حافظ بول کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ ارے یہ لڑکا دودھ تو پی کر نہیں گیا۔ انیسے بیٹا ایسا کرو، یہ دودھ کا گلاس رضا کے کمرے میں رکھاؤ، ٹھیک ہے؟ اماں میں؟ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ بیوی ہو تم اس کی، اور ویسے بھی بیوی اپنے شوہر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرے تو ہی اچھا ہوتا ہے۔ چلو جاؤ، شاباش۔ انہوں نے انیسے کو کمرے میں بھیجا تھا۔ انیسے کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر رضا نے آ کر اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا تھا، اور اس نے گلاس لے جا کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کیا میں اندر نہیں آ سکتی؟ انیسے کو برا لگا تھا۔ وہ اسے دروازے سے ہی لوٹا رہا تھا۔ میری موجودگی میں تم غیر محفوظ محسوس کرتی ہو، اسی لیے، ورنہ کمرے میں تو کیا، تم جہاں دل چاہے وہاں بنا اجازت جا سکتی ہو۔ تمہیں بھلا کسی سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ آج کل آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج تک تو آپ نے کبھی کسی، اور تم سے میں پوچھ سکتا ہوں تم ہر وقت تانے کیوں دیتی رہتی ہو؟ ہر انسان میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تمہیں بس صرف میرے اندر برائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ برے انسان میں برائیاں ہی نظر آئیں گی نا، وہ لب دبائے شرارت سے بولی تھی۔ رضا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، برے انسان سے باتیں بھی کیوں کر رہی ہو؟ وہ رخ موڑ گیا تھا۔ میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ دعاؤں کے لیے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کس کی دعائیں کیا کرنی ہیں؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میرے پاس سب کچھ نہیں ہے نا، میرے پاس وہ مان نہیں ہے جو میں اپنے گھر کی عورتوں کو دے سکوں۔ اس رات میں تمہارے کمرے میں آیا اور تم مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یقین مانو میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں۔ مجھے تو تمہارا محافظ بننا تھا، اور میں کیا بن گیا۔ اماں نے کہا ہے کہ اگر کل کو میری بیٹی ہو گئی تو اس کے ساتھ بھی وہی سب ہوگا جو میں دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتا آیا ہوں، اور میں ڈر گیا ہوں۔ میں شادی کے نام سے ڈر گیا ہوں۔ بس اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کیسے کروں، پھر مجھے جو اچھا لگ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ اس کے سامنے آئی تھی اور رضا بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا، اور وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ بے خبری نعمت ہے اور آگاہی جان لیوا۔ میں جب تک اپنے گناہوں سے بے خبر تھا سب ٹھیک تھا، اور اب مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، سکون جیسے کہیں کھو سا گیا ہے۔ تمہارے اور اماں کے سامنے آتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں گھر آؤں ہی نہ۔ وہ چپ ہوا تھا۔ انیسے اس کے قریب آئی تھی۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اپنی غلطی مان لینا اور دوبارہ وہ غلطی نہ کرنا یہی اچھی بات ہوتی ہے، اور آپ میں یہ اچھی بات ہے۔ انیسے نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کے کمرے میں آنے سے ڈر جاتی تھی، آج اس کے اتنے قریب وہ خود آئی تھی۔
اس کے بعد آنیزے نے سائڈ ٹیبل سے دودھ اٹھا کر دودھ اسے دیا تھا کہ دودھ پئیں اور سو جائیں۔ اماں نے بتایا دودھ پیے بنا آپ کو نیند نہیں آتی، اسی لیے تو پوری رات لان میں ٹہلتے رہتے ہیں۔ چلیں آج سے آپ کو روزانہ دودھ کا گلاس دینا میری ذمہ داری، اس لیے آپ کو جلدی نیند بھی آ جائے گی۔ اس نے دودھ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور اسے اشارہ کیا تھا۔ اب اس کے اشارے پر عمل کرتے ہوئے رضا حیدر نے دودھ پی لیا تھا۔ چلیں اب سو جائیں، گڈ نائٹ۔ وہ دروازے تک آئی تھی۔ واپس مڑ کر اس نے رضا کو دیکھا تھا۔ رضا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جواب میں وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی اور باہر نکل کر دروازہ بند کرتی چلی گئی تھی، اور رضا آسودگی سے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ لڑکی سچ میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ تھی، جس نے اسے گناہوں کی دلدل سے بروقت نکال لیا تھا، جس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا مشکور تھا۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ نسلوں سے چلی آنے والی مردانہ انا، جبر، لالچ اور عورت کو ملکیت سمجھنے والی سوچ کا آئینہ ہے۔ رضا حیدر ایک ایسا کردار تھا جسے ماحول نے سخت بد کردار اور بے حس بنایا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسانیت ابھی زندہ تھی، اسی لیے احساس جرم نے آخر کار اسے بدل دیا۔ جبکہ آنیزے صرف ایک معصوم لڑکی نہیں تھی بلکہ حیا، صبر، خودداری اور کردار کی طاقت کی علامت تھی، جس نے شور مچائے بغیر ایک گرے ہوئے انسان کو اس کے گناہوں کا احساس دلایا۔ ثروت زہرا کا کردار اس معاشرے کی ان عورتوں کی نمائندگی کرتا ہے جو صرف اپنی پسند کی زندگی مانگنے پر مجرم بنا دی جاتی ہیں، حالانکہ اصل مجرم وہ سوچ ہوتی ہے جو بیٹیوں کو جائیداد اور عزت کو مرد کی انا سے جوڑ دیتی ہے۔ کہانی خوبصورتی سے یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر گناہ گار انسان کے اندر واپسی کا ایک راستہ باقی ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہو۔ محبت صرف کسی کو پا لینے کا نام نہیں بلکہ کسی کی وجہ سے خود کو بہتر انسان بنا لینے کا نام ہے، اور عورت اگر چاہے تو ایک بکھرے ہوئے مرد کو بھی سنوار سکتی ہے، لیکن یہ ذمہ داری کبھی بھی اس پر فرض نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات معافی انسان کو بدل دیتی ہے، مگر ہر عورت کا خاموش رہ جانا اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے زخموں کی شدت بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔